الیاس خان کو ٹیکسلا میں مجسمہ سازی کا کام کرتے 30 برس گزر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بطور ایک آرٹسٹ ان کا سب سے بڑا مسئلہ آثار قدیمہ کا قانون ہے، جو گندھارا ثقافت سے وابستہ نوادرات کو کوئی بھی ریپلیکا یا نقل بنانے پر پابندی عائد کرتا ہے، جس کی وجہ سے آرٹسٹ صرف بڑے ڈیلرز کو ہی اپنے مجسمے فروخت کر سکتے ہیں جو بھاری فیس ادا کر سکتے ہیں۔ ایک مافیا ہے جو ہم پہ مسلط ہوا ہے، جو ہمارے ڈیلر بھی کہہ لیں آپ ان کو، وہ ایک مافیا ہے، چند گنے چنے لوگ ہیں، وہ ہم سے لیتے ہیں اور وہی باہر جا کے تو اس کو تو بیچتے ہیں، تو ہمیں وہ قیمت نہیں ملتی، نہ ہمیں ایز اے آرٹسٹ اتنا، ہمیں کوئی دنیا میں ہمیں کوئی جاننے والا نہیں ہے، باقی دنیا تو کیا پاکستان میں بھی ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 1975 میں آثار قدیمہ کا ایک قانون تشکیل دیا تھا، جس کے تحت آثار قدیمہ سے ملنے والی اشیاء کی کوئی نقل بنانا یا اسے اصل کے طور پر پیش کرنا ایک جرم ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق مجسمہ ساز کئی بار انجانے میں ایسے افراد کے لیے کام کرنے لگتے ہیں جو نقل کو اصل بتا کر اسے بھاری قیمت پر سمگل کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی کاپی بنانے کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں۔ ٹیکسلا یوں تو صوبہ پنجاب کا شہر ہے، لیکن یہاں کے آثار قدیمہ کی ایک بڑی تعداد کی دیکھ بھال صوبہ خیبر پختونخوا کے ذمہ ہے۔ کوئی بھی آرٹسٹ ہو، کوئی ریپلیکا یا کاپی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ بنا سکتا ہے، لیکن ایک خاص قانون کے تحت 10 لاکھ اس کی فیس ہے، اور اس میں ایک آبجیکٹ کے وہ 5000 کاپیاں بنا سکتا ہے۔ اس میں کچھ شرائط ہیں، یعنی اگر گندھارا اسٹیچو ہے تو اس کا شسٹ سٹون میں آپ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اوریجنل کے ساتھ میچ کرتے، اس میں ڈفرینشیٹ عام بندہ نہیں کر سکتا، صرف آرکیالوجسٹ یا آرٹ ہسٹورین کو پتہ ہو کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے، تو اس پہ باقاعدہ ہماری ڈائریکٹریٹ کی ویریفیکیشن ہوگی، وقتاً فوقتاً اس پہ باقاعدہ ہمارا اسٹیمپ ہوگا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ موجودہ اینٹیکوٹی لاء میں کسی ترمیم کی بجائے اسے بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، جبکہ محکمہ آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ موجودہ لاء اس وقت جس شکل میں موجود ہے وہ کسی بھی غیر قانونی کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد آثار قدیمہ کے قوانین صوبوں کو منتقل ہو گئے، جہاں سندھ اب واحد صوبہ ہے جہاں ریپلیکا یعنی ہو بہو نقل کو ریپلیکا کہہ کر بنانے کی اجازت موجود ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2016 میں منظور کردہ قانون اور پنجاب میں لاگو قوانین کے تحت اب بھی اس پر پابندی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہی تاثر ہے کہ پاکستان میں ریپلیکا بنانے پر مکمل پابندی ہے، جس کا فائدہ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کو ہوتا ہے جو عام مجسمہ ساز کا فن قدیم نوادرات کے طور پر فروخت کر دیتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ قانون کے اطلاق کو پیچیدہ بنایا گیا ہے۔ اسی کام کو کرنے کے ایک صحیح طریقہ بھی ہے، غلط بھی ہے۔ غلط طریقہ جس کی قانون میں ممانعت ہے، آپ کسی کو دھوکہ دہی کے لیے اس کی کاپی نہیں بنائیں، جو ہم اس کے حق میں بالکل نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریپلیکا ہے اور اس کے یہ ثبوت ہیں کہ یہ کسی اور میڈیم میں بنائے، ایک ایسے کنٹمپریری میڈیم میں بنائے کہ جو اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے تھا ہی نہیں، تو کیا اس کو بھی روکنا چاہیے؟ اب یہاں کے اوپر ممانعت کا یہ لیول ہے کہ آپ پلاسٹک میں بھی بدھا کو بنا کر تو کسی نمائش میں نہیں رکھ سکتے، اس کے اوپر اعتراضات اٹھ جاتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کاروبار سے بچنے کے لیے عام مجسمہ ساز کو حکومت کی سرپرستی میں بھاری فیس کے بغیر ریپلیکا بنانے کی اجازت ہونا چاہیے، تاکہ اسمگلنگ پر قابو پایا جا سکے اور ایک مجسمہ ساز کو اس کا جائز حق بھی مل جائے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، ٹیکسلا۔